فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دین اسلام بڑی قیمتی دولت ہے، جس کو یہ مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ دین اسلام سے تعلق جوڑتے ہوئے نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام پر چل رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اسلام پہ عمل کیا، اسلام سے تعلق مضبوط کیا۔ اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جس نے اسلام سے تعلق صرف دنیا کمانے کے لیے جوڑا، دین کو ذریعہ بنایا دنیا کے حصول کا۔ یہ بڑا بد نصیب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ آئیے اس کی بد نصیبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2887 سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم۔ الفاظ کی سختی اور دنیا دار کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ جانا، دین سے بھی رشتہ جوڑا تو دنیا کی وجہ سے، دنیا کمانے کی وجہ سے، دنیا کے حصول کی وجہ سے، اس کے لیے الفاظ کتنے شدید ہیں۔ تعیس عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ کتنا پیارا لفظ ہے جب یہ کہا جائے عبداللہ، اللہ کا بندہ، کتنی پیاری نسبت ہے۔ اور کتنی رذیل نسبت ہوگی اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم بنایا، جس کی پوری زندگی کا مقصد 2 + 2 4 رہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ اس کو دیا جائے تو راضی رہتا ہے، اس کو ملتا رہے، اس کی جیب بھرتی رہے، اس کے منہ میں ہڈی ڈلتی رہے تو یہ راضی ہے، خوش ہے۔ اور اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تعیس وانتکس، اللہ اسے ہلاک کرے، یہ سر نگو ہو کے گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا دنیا کے پجاری کے لیے، جس کی زندگی کی ساری محنت صرف یہ دنیا ہے، آخرت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کسی کام سے میں اس کے خوش ہوا اور میں نے اسے دعا دی، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ واللہ اس نے مجھے فوراً کہا، اس دنیا میں کچھ دینا ہے اللہ تو دے دے، جنت کے دلاسے ہمیں نہیں چاہیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جس کی زندگی کا مقصد صرف یہ دنیا ہو، یہ 60-70 سالہ زندگی، اور وہ اس زندگی کو بھول بیٹھا ہو جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ آپ کی یہ زندگی اس پہلے دن کا ایک لمحہ نہیں بنتا، اور اس دنیا کی زندگی پر آپ آخرت کو قربان کر کے اسی دنیا کو لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بد دعا دی ہے اس شخص کو، یہ سرنگو ہو، یہ ہلاک ہو۔ اس کو اگر کانٹا چبھے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے۔ انسان کو کانٹا چبھ جائے تو انسان تکلیف میں رہتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے۔ جب تک وہ کانٹا اس کا نکل نہ جائے، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی چبھن مسلسل اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور دنیا کے پجاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا دے رہے ہیں، اسے کانٹا چبھے تو کوئی کانٹا نہ نکالے۔ طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ۔ خوشخبری ہے، طوبہ ہے اس شخص کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے تھامے رکھتا ہے۔ طوبہ
ایک تو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوشخبری ہے، اور ایک جنت کا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. دونوں ہی نعمتیں ہیں. خوشخبری کی بات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تب بھی مبارکباد کے مستحق، اور طوبہ جنت کا وہ درخت مراد لیا جائے تب بھی خیر اور برکات اس شخص کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے رکھتا ہے اللہ کے راستے کے لیے. اشعث رأسہ، اس کا سر خاک آلود، اس کے پاؤں خاک آلود. ان کان فی الحراست، کان فی الحراست، اسے اگر پہرے پہ کھڑا کر دیا جائے، پاسبانی پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ اپنی ڈیوٹی پاسبان بن کے گزار دیتا ہے. وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر وہ لشکر کے پیچھے حفاظت پر معمور ہو تو وہ لشکر کے پیچھے حفاظت کرتا رہتا ہے. ان استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، اگر وہ جانے کی اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، وہ کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے. دنیا والوں کی نظر میں اس کا مقام ایسا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ کتنی عظمت والا ہے کہ اس کے لیے جنت کے مقام ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور خوشخبریاں ہیں. سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 4105، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، دنیا کو جو اپنا ہم اور غم بنا لے، زندگی ساری کا مقصد صرف دنیا کی رونق، دنیا کا مال، دنیا کے پیسے، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کمانے، دنیا اکٹھی کرنے، دنیا سنوارنے، یہ بھوت اس کے اوپر سوار ہو جائے. فرق اللہ علیہ امرہ، جس نے دنیا کمانے کو اپنا ہم اور غم بنا لیا، اللہ اس کے معاملے کو پھیلا دے گا، اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا. وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، وہ فقیر کا فقیر رہے گا، وہ دل کا فقیر رہے گا، فقیری اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اسے صرف اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے. اس کے کام بکھیر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے. وہ اپنے کاموں میں ایسا مشغول ہوگا کہ اس کے دن اور رات اسی بکھیڑے میں گزریں گے. فقیری اس کے آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی، دنیا اسے صرف اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہوگی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس کی نیت آخرت ہو، جس کی نظر آخرت پہ ہو، جو آخرت کمانے کی سوچ اپنے دل میں رکھے، اس فکر کے ساتھ جیے، اس کے ساتھ اللہ کیسا معاملہ فرماتا ہے، جمع اللہ لہ امرہ، تو اللہ اس کا کام مرتب کر دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کے کام مرتب ہو جاتے ہیں. وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، اس کا دل وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے. شکایت شکوہ اس کی زبان پر نہیں آتا، وہ اس کے قریب سے نہیں گزرتا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. پیارے بھائی، جب تک موت آپ کو نہیں کیچ کر سکتی، جب تک آپ کے حصے کا ایک لقمہ اور آپ کے حصے کی ایک گھونٹ پانی اس دنیا پہ باقی ہے، موت نہیں آئے گی. رزق آپ کا لکھا گیا، رزق میرا لکھا گیا، میں نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، یہ فیصلے ہو گئے. دنیا ہمیں کتنی ملنی ہے، یہ فیصلے ہو گئے. اب اگر دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، صبح دکان پہ جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، کبھی نہیں کہتے جلدی سو جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی ٹینشن نہیں، بچہ دکان نہ کھولے 8 بجے تو پٹائی کی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے. اگر مقصد صرف یہ دنیا ہے، اس دنیا میں سوائے دنیا کا مال و دولت بھاگ دوڑ کے کچھ نظر نہیں آتا. دنیا تو لکھ دی گئی، وہی ملے گی جو آپ کے نصیب میں ہے.
لیکن آپ نے آخرت کا سودا کر لیا، اسی دنیا کو سب کچھ بنا لیا۔ آپ کے کام بکھیر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، یہ جھمگٹے ختم نہیں ہوں گے، اسی میں آپ نکلو گے اور اسی میں آپ غرق رہو گے۔ لیکن اگر آپ نے مقصد یہ بنایا میں نے تو آخرت کمانی ہے، دنیا میری ضرورت ہے، وہ ضرورت کے طور پہ لی جائے گی، مقصد حیات نہیں ہے، کمائی کرنا مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت ہے۔ بہت آسان سی مثال ایک لمحے میں دے کر ختم کرتا ہوں۔ واش روم ہر گھر میں بنایا جاتا ہے، ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ آرام کرنا ہو تو بیڈ روم میں جا کے کیا جاتا ہے، واش روم میں ضرورت کے لیے جایا جاتا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، دنیا کمانا ضرورت ہے، پیٹ پالنا ضرورت ہے، بچوں کے لیے رزق تلاش کرنا ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں کہ مجھے دین کی پرواہ نہ ہو، مجھے اسی دنیا کا غم 24 گھنٹے لگا رہے، نہ مجھے نماز کا وقت ملے، نہ قرآن کا وقت ملے، نہ میرے دل میں یہ خیال آئے میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں 40-50 سال گزار چکا ہوں، میں اس زندگی کا اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ اگر یہ فکر نہ بنی تو پھر غریبی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی، کام بکھیر دیے جائیں گے، بے برکتی ہوگی زندگی میں۔ اور اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ گیا، آخرت سے جڑ گیا، آپ کے دل کو اللہ غنی کر دے گا، فکر آپ کے دل سے نکال دے گا، سکون کی دولت سے آپ کو نواز دے گا۔ دنیا پھر بھی آپ کو وہی ملنی جو آپ کے نصیب میں ہے، لیکن دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ سیدنا کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت مسند احمد میں، ترمذی میں 2376 نمبر ہے۔ اس روایت کو بڑے غور سے سنیے گا، اس حدیث کو اپنے دل میں اتاریے گا۔ آج اکثریت ہماری زندگی بول بول کر بتا رہی ہے کہ ہمارا وہی حال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہوا۔ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ دو بھیڑیے، ایک ہوگا تو ایک بکری اٹھا کے بھاگ جائے گا، دو ہوں گے تو مقابلے میں ریوڑ کا بیڑا غرق کریں گے، ماریں گے، پھاڑیں گے، آگے بڑھیں گے۔ دو بھوکے بھیڑیے رات بکریوں کے ریوڑ میں گزار دیں، وہ اتنا بیڑا غرق نہیں کر سکتے، بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا آدمی کے مال و شرف کی حرص، ہوس اس کے دین کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، وہ مجرم جن کے دل میں دنیا ایسے غالب آ جائے، سیاست کی ہوس ایسے غالب آ جائے، شہرت کی ہوس ایسے غالب آ جائے، چودراہٹ ایسے غالب آ جائے کہ دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، جتنا مرضی ہو جائے، دنیا ہمارا مقصد ہے۔ بھوکے دو بھیڑیے بکریوں کا وہ نقصان نہیں کر سکتے جتنا نقصان دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، چودراہٹ، نام و نمود، یہ انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ صحیح مسلم 1054 نمبر روایت ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اللہ کو اپنا الہ برحق مانا، مصطفیٰ کو اپنا سچا رسول مانا، اسلام قبول کیا، ارکان اسلام پہ عمل کیا، توحید کو مانا، شرک سے برات کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقام کو سمجھا، اسلام قبول کیا، اور اسے اتنی روزی ملی جو اس کے گزارے کے لیے کافی ہے، اسے کہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، جھولی نہیں دراز کرنی پڑتی، اسے اتنی روزی ملی جو اس کے گھر کے کچن کو رن کر رہی ہے، اس کا معاملہ چل رہا ہے، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پہ راضی رہنے کی توفیق بھی اسے مل گئی۔ قد افلح، تحقیق یہ کامیاب ہو گیا، اسلام کی دولت مل گئی، اتنی روزی مل گئی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ نے دل کو وہ غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اس پر راضی ہے، اس کے دل میں حسد کے جذبات نہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، پڑوسی کے گھر میں گاڑی آ گئی ہے، میرا گھر
5 مرلے پہ ہے، اس کی 1 کنال پہ ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کا شکر ہے، خیر ما اختارہ اللہ، بہتری وہی ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں اس کی کامیابی کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4742 سنیے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے قرآن حکیم کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس آیت جس کا ترجمہ کیا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں کوئی آدمی مدینہ آیا، اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس کی بیوی اگر بچے کو جنم دے یا اس کی گھوڑی بچے کو جنم دے تو یہ کہتی ھذا دین صالح، یہ بہت اچھا دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، دنیا مل رہی ہے نا تو اس دین پہ راضی ہے۔ اور اگر اس کی نہ تو بیوی بچہ جنتی ہے اور نہ ہی گھوڑی بچہ جنتی ہے تو وہ کہتا ہے ھذا دین سوء، یہ بہت برا دین ہے۔ معنی کیا، اگر اسے دنیا ملتی ہے تو دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اگر اسے دنیا نہیں ملتی تو وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ دین کے اندر برائیاں بیان کرنی شروع کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، تو یہ بڑا کمزور تعلق ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو نیو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا ہے، ان کا معاملہ ہو تو پھر کچھ کم ہے، کیونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا دلوں میں، اسی لیے اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ ان نئے مسلمان ہونے والوں پر خرچ کرو تاکہ ان کے دل کو قوت ملے اور ایمان ان کے دل پہ راسخ ہو جائے۔ لیکن وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، 5 سال 10 سال کا مسلمان ہو چکا ہے، یا جدی پشتی مسلمان ہے، دین سے اس کا رشتہ صرف دنیا کی بنیاد پہ جڑا ہوا ہے، دنیا ملے تو اسلام زندہ باد، دنیا نہ ملے تو مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، اسلام نے بیڑا غرق کر دیا، اس اسلام میں رکھا کیا ہے، وہ اسلام پہ کلام کرنا شروع کر دے تو یہ بہت گھاٹے کے سودے میں ہے، اور اس کا اسلام کا یہ رشتہ انتہائی کمزور رشتہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118 سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، فتنے تاریک رات کے حصوں کی طرح، رات کا آخری حصہ انتہائی تاریک ہوتا ہے، تو اس طرح تاریک فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ یہ فتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی شکل میں ہوں گے اور گھیر لیں گے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اپنی امت کو، اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ جب وہ فتنے برپا ہو جائیں گے، وہ اندھیرے والے فتنے چھا جائیں گے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مسلمان صبح کرے گا انسان تو مومن ہوگا اور شام تک وہ کسی فتنے کا شکار ہو کر کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، نیک اعمال کر لو۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے حقیر مال کے بدلے دین کو بیچ دے گا، دین کا سودا کر لے گا دنیا کے مال کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم زندگی کس لیے گزار رہے ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہم نے اس دین کے ساتھ رشتہ جوڑا کیوں ہے؟ آخرت کمانے کے لیے؟ قد افلح، کامیاب ہوگے، تحقیق آپ کامیاب ہوگے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر دین کو بیچ کر دنیا خریدنے والا بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 22990 اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احساب اہل الدنیا الذی یذهبون الیہ المال، دنیا والوں کے نزدیک حسب صرف مال و دولت کا نام ہے جس کا وہ رشتہ داری وغیرہ کے وقت خیال رکھتے ہیں۔ مال ہے تو رشتہ داری ہے، مال ہے تو تعلقات ہیں، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر اخلاق کتنا ہی اچھا ہو، کردار کتنا ہی اچھا ہو، اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جاتا۔ مال یہ تعلقات کی بنیاد ہے،
دیندار ہیں، اچھے ہیں، شریف لوگ ہیں، دوستی صرف اسی سے رکھیں گے جو ان کے سٹیٹس کا ہوگا. اور جو غریب ہے بھلے وہ ایمان میں بہت اوپر ہو، اخلاق میں بہت اعلیٰ ہو، کردار میں بہت اعلیٰ ہو، لیکن اس کے پاس دنیا کے چند ٹکڑے نہیں ہیں، تو اس غریب کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جائے گا. یہ حال اہل ایمان کا نہیں ہے. اہل ایمان کی محبتوں کی ساری بنیادیں لا الہ الا اللہ، توحید، اچھا اخلاق اور اچھا کردار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کرتے ہوئے یہی تعلیم دی، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر انکار نہ کرو، وگرنہ ڈر جاؤ کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اپنی دوستی، اپنے تعلقات کو ٹٹولیے. کیا میں اپنی دوستی، اپنا تعلق بناتے ہوئے صرف انہی لوگوں سے بناتا ہوں جو میرے معیار زندگی کے موافق ہے، اور غریبوں سے کنی کتراتا ہوں، ان کو ہاتھ ملاتے ہوئے صرف 3 انگلیاں ملا کر سائڈ پہ ہو جاتا ہوں؟ اگر یہ کیفیت ہے تو اپنے ایمان کو تقویت دیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ یہاں دنیا بس چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ان کے لیے ایسے دعا کی جیسے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے. پھر آپ اپنے منبر پر تشریف لائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فارۃ لکم وانا شہید علیکم. میں میر کارواں کے طور پر قافلے والو، دنیا والو، تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن. اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ او مفاتیح الارض. اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں یا زمین کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. اور اللہ کی قسم میں تم پر اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ گے. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. لیکن مجھے جس بات کا خطرہ ہے، وہ جس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ، یہ عمل نہ کرنے لگ جاؤ. اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے. اور یہ خطاب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سے کر رہے ہیں. یہاں خطاب صحابہ سے ہے. اے صحابہ کی جماعت، میں تم سے اس بات پر خوف نہیں کھاتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کھول دی جائے، دنیا کا مال کھول دیا جائے اور تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 2358 نمبر، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 ایسے بدنصیب ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان پہ نظر رحمت ڈالے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. ایک وہ جس کے پاس جنگل میں زیادہ پانی ہو اور مسافروں کو اس سے منع کرے، حالانکہ اس کے استعمال سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مسافروں پہ صدقہ نہ کرے اور اس کو پانی نہ پلائے. دوسرا وہ جو عصر کے بعد سامان فروخت کرتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ سامان کی اتنی رقم ہے، اتنی قیمت مجھے مل رہی تھی، میں اتنے میں بیچ رہا تھا. عصر کے بعد دکانیں تقریباً بند ہونے لگتی ہیں شام کے وقت، اور وہ قسم اٹھائے کہ اتنا ریٹ اس کا لگ گیا تھا اور آپ اتنے میں اس کو لے لیں، اور خریدار اس کو سچا سمجھے اور وہ مال خرید لے. یعنی زیادہ ریٹ بتائے اور جھوٹ بول کر بتائے کہ اتنی بولی اس کی لگ گئی تھی، میں نے نہیں دیا، لیکن اب چونکہ شام کا ٹائم ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، مارکیٹ بند ہو رہی ہے، آپ اتنے کا خریدنا چاہیں تو خرید لے، اور وہ خریدار خرید لے. لیکن اس نے یہ سارا قسم کا معاملہ جھوٹ پر مبنی رکھا اور جھوٹی قسم اٹھائی، اس کو وہ ریٹ نہیں ملا جو اس نے قسم اٹھا کر بیان کیا. تیسرا وہ جو امام سے صرف دنیا کمانے کی، دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان حکمران کی بیعت کرتا ہے، اگر وہ کچھ دے تو وفاداری کرتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو بیعت کو توڑ دیتا ہے. تو اس کا مقصد مسلمان حکمران کی فرما برداری کا وہ ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے، اسلام کے احکامات سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کے لیے کرتا ہے. تو یہ وہ بدنصیب 3 ہیں جن کی طرف اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا. مالک فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی
اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا۔ جس کا غم آخرت بن جائے اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، جس کا غم دنیا بن جائے وہ دنیا میں گدھے کی طرح پستا رہتا ہے اور اس کے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت کے کمائی کرنے کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے والا بنائے، اور اس دنیا کو بطور ضرورت حاصل کرنے والا بنائے، اس دنیا کو مقصد حیات بنانے والا نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو